میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، رفیقوں اور اساتذہ کرام، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب ساتھی ہماری دعوت پہ یہاں پر آئے۔ آپ سے کوئی تقریر یا خطاب کرنا مطلوب و مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک نجی دوستانہ انداز میں، دوستانہ ماحول میں چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں، جیسے ابھی سہیل بھائی نے کہا ہے، آپ کو دین کے طالب علم ہیں اور علم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کے فضائل و مناقب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ فرشتے راستوں کے اوپر اور پیروں کے نیچے پر پھیلاتے ہیں۔ مچھلیاں، اب وہ مچھلیاں جنہوں نے زمین کو کبھی دیکھا ہی نہیں، مچھلی چلو چونٹی نے تو دیکھا ہے، لیکن وہ مچھلی جو سمندر کے اندر ہے، کیا کبھی اس نے زمین کو دیکھا ہے کہ زمین کے اوپر کون ہے، کیسے لوگ ہیں؟ لیکن وہ بھی سمندروں کے اندر آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف اور منزلت جتنا بھی رتبہ عطا کیا، یہ کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ اور جیسے بھائی نے کہا کہ یہ جو ڈگریاں ہوتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ تو پیسوں کی رسیدیں ہی ہوتی ہیں۔ علم حقیقی طور پہ وہی ہے جو اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایک بات انہوں نے جو کی ہے، اسی بات کو میں آگے بھی بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ سونے کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپ سونا خرید رہے ہیں اور سونا بیچ رہے ہیں۔ لوگ کوڑا خرید رہے ہیں اور کوڑا بیچ رہے ہیں۔ سونا خریدنے والے اور اس کے بعد سونے کو بیچنے والے، سونے کو عوام میں پیش کرنے والوں کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو یونیورسٹی سیکولرز ہیں۔ کوڑا بیچنے والوں کی وہ قدر و منزلت ہے، سونا بیچنے والوں کی کیوں نہیں ہے؟ ایک بات اس کے اوپر بھی آپ نے اپنی زندگی میں غور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ لوگ جلد مدارس سے فارغ ہونے والے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے۔ ہم میں سے یہ جتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عالم بعمل بنائے، لیکن ایک بات آپ سوچیں کہ کیا آپ سب امام مسجد بنیں گے؟ کیا آپ سب خطبہ بنیں گے؟ نہیں، مختلف فیلڈز ہیں جو ابھی سے زمانہ طالب علمی سے آپ کو چاہیے، کیونکہ مادیت کا دور ہے اور آپ بغیر زندگی گزارنے کے اسباب کے کیسے رہیں گے؟ معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ آپ نے ظاہر ہے رزق کو بھی کمانا ہے، تو رزق کو کمانے کا ایک ذریعہ نہیں ہے کہ امام مسجد بن جائیں۔ ہر بندہ اگر یہ کہ میں امام مسجد بن کے رزق کو کماؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے اوپر غور کریں۔ ایک بندہ ہو سکتا ہے خطیب اور امام مسجد بننے کا اہل، اس کو بننا چاہیے، لیکن دوسرا بندہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ترجمے کی صلاحیت ہو، تیسرے بندے کے اندر ٹیچر بننے کی صلاحیت ہو۔ ٹیچر اور خطیب ایک نہیں ہوتے۔ ٹیچر کے اندر مختلف قسم کی صلاحیت ہوتی ہے اور خطیب کے اندر مختلف قسم کی صلاحیت ہوتی ہے۔ استاد بن سکتے ہیں، مدرس بن سکتے ہیں، کوئی قاری اچھا ہو سکتا ہے، کوئی بچوں کو قرآن پڑھا سکتا ہے۔ صرف دین کے طالب علم کے لیے یہ ایک بات جو مدارس کے اندر ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، شاید ہماری ایک فیلڈ ہے یا ایک شعبہ، یہ بات درست نہیں ہے۔ 20 سے زائد شعبے ہیں ایک دین کے طالب علم کے لیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، سائنس کے اندر میتھمیٹکس میں 10 سے زیادہ برانچز ہیں، میتھمیٹکس جو بندہ پڑھ لے اس کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں۔ اسی طرح جو دین کا طالب علم ہے، اس کے لیے 20 سے زیادہ راستے ہیں، 20 سے زیادہ۔ وہ اسکول ٹیچر بھی بن سکتا ہے، وہ ٹیچنگ کا شعبہ بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ مدرس مسجد بھی بن سکتا ہے، مدرسہ بھی بن سکتا ہے، وہ قاری بھی بن سکتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ان جو شعبہ جات ہیں معروف، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرے کہ رزق اس کے ذریعے کمانا ہے۔ زندگی بھی تو بسر کرنی ہے ظاہر اگر۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی تنظیمیں یا کوئی مدارس ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی نکاس کے بعد ان کو استعمال کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا ہو۔ تو یہ سب سے بڑی آج کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو پیچیدہ صورتحال یہ ہے کہ بچوں کو یہ نہیں پتا، ہم نے فارغ ہونے کے بعد کوشش کرتے ہیں مسجد مل جائے، نہیں ملتی، وہ سمجھتے ہیں ہم نے اتنا علم حاصل کیا، ہمیں کچھ نہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، آپ ترجمہ کرنے والے بن سکتے ہیں، آپ کمپوزنگ کے ایک ہوتی ہے کہ بار بار اس کو پروف ریڈنگ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام شعبے جو ہیں یہ اسی سے متعلقہ۔ پروف ریڈر بن سکتے ہیں، اکیلا پروف ریڈنگ آ جائے، کیسا شعبہ اکیلا پروف ریڈنگ، مدرس کے علاوہ کہہ رہا ہوں۔ اگر جو بندہ صرف پروف ریڈنگ کے اندر ماہر ہو جائے تو اس کی جو انکم ہے وہ خطبہ اور مسجد کے علماء سے زیادہ ہے۔ ترجمہ کرنے والے کی انکم اگر وہ غور کرے تو اس سے زیادہ ہے۔ پھر ہر بندے کے اندر مختلف قسم کی صلاحیت ہوتی ہے۔
بنیادی طور پہ ہم نے یہ جو دین کا علم حاصل کیا، بنیادی طور پہ اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہم اس سے رزق کمائیں، لیکن رزق کمانا تو ہے نا، تو اس کے ذریعے رزق کمانے پہ حرج نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر ایک مقصد، ایک ٹارگٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو آپ کے والدین نے مدرسوں میں اس لیے داخل کرایا کہ آپ مدرسوں سے فارغ ہو کر جب نکلیں تو آپ نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں یا عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے دین کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب مدرسے سے نکلیں تو آپ یہ نعرہ لگائیں کہ نظام مصطفیٰ زندہ باد، رب کی دھرتی، رب کا قانون زندہ باد، اسلامی نظام زندہ باد۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، اللہ نے بھی آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو جتنا مرضی کمتر سمجھا اور یہ معاشرے کی وجہ سے ہے، لیکن اصولاً حقیقتاً ہمارے اساتذہ، ہمارے رفقا بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی اس کا وارث بن جاتا اور وہ اس کی سیاست کا بھی وارث ہوتا۔ آپ سب نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہی ان کے سیاسی وارث ہوں گے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے بارے میں اس سے بات مختلف کی ہے، لیکن لفظ ایک جیسے بولے ہیں۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس بات کی تطبیق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ساری روایات کو جمع کر لیا جائے، جو مفہوم اخذ کیا جائے۔ رسول اللہ کی تمام روایات کا مفہوم یہ ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے بعد نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آئیں گے۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد نبی، انبیاء، رسالت کے تمام سلسلے بند ہو جائیں گے، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے۔ نبی نہیں آئے گا، علماء آئیں گے، اور وہ علماء کیا ہوں گے؟ سب نے حدیث پڑھی، کیا ہوں گے؟ میرے بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کے وارث نبی ہوا کرتے تھے، اس امت میں رسول اللہ کے وارث کون ہوا کریں گے؟ علماء۔ آپ علماء ہیں، آپ کل کو علماء بن چکے ہیں، 1 2 4 سال کے بعد آپ علماء ہیں، لیکن آپ جیسے منابی صاحب فرما رہے تھے، آپ نے ساری زندگی اپنے اندر یہ زوم نہیں پیدا کرنا کہ ہم عالم بن گئے، ساری زندگی رہنا طالب علم ہے، طالب علم کی طرح زندگی گزاریں گے۔ علم کو ضائع کرنے کی جو محدثین نے، علم کا ضائع ہو جانا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کوئی طالب علم اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دے اور یہ سمجھے جو میں نے اخذ کیا میرے خلاف ہر بندے کی رائے غلط ہے۔ یہ اول ہوتا ہی ہے، جب ظاہر ہے میں بھی آپ جتنا تھا، جب بندہ نیا طالب علم ہوتا ہے، کچھ کتابیں پڑھتا ہے اور کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، اس علم کا ابال بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس علم کی گرمی اور جوش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے جو میں نے کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، لیکن جب وقت گزرتا رہتا ہے، دوسروں کی آراء سن کے اقوال اور مطالعہ بڑھتا رہتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، واقعی دوسروں کی رائے بھی راجے ہو سکتی ہے۔ اول انسان یہی، آپ کی عمر میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو بات میں نے اساتذہ سے پڑھ لی یہی راجے ہے۔ ایک بہت مشہور دیوبندی عالم تھے، وہ مکہ یونیورسٹی گئے تو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہوں نے کہا جب میں پاکستان میں تھا تو مجھے لگتا تھا میرے علاوہ سب کافر ہیں، جب میں پاکستان میں تھا مجھے لگتا تھا میرے علاوہ سب باطل ہیں اور کافر ہیں، اب میں یہاں پہ 4-5 سال گزار چکا ہوں تو اب مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں اور بھی مسلمان ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر آپ جب جس ایج سے گزر رہے ہیں یا جس ڈگری کو جب آپ حاصل کریں گے، آپ کے اندر جوش ہوگا، ابال ہوگا، وہ فطری ہے۔ علم کا روب ہوتا ہے، علم کا دبدبہ ہوتا ہے، علم کا طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہیں گے تو جو محدثین کا اقوال ہے کہ وہ علم ضائع ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو عالم کلیم کرنا شروع کر دے، میں ہی عالم ہوں، میں ہی، میری رائے راجی ہے، جو میں نے مطالعہ کیا وہی حرف آخر ہے، آپ اپنی رائے دیں، دلیل دیں کہ یہ مجھے، میرے دل کو یہ اچھی لگتی ہے، میرا شرح صدر اس دلیل کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی دلیل، آپ کا شرح صدر اس کے اوپر، اس کو قبول کریں تو پھر آپ کے علم کو اللہ تعالیٰ علم نافع بنانا شروع کر دے گا۔
آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہیں گے۔ میں اس بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر نبی نہیں آئے گا، لیکن علماء آئیں گے، اور وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے نہیں، رسول اللہ کے وارث ہوں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ رسول اللہ کا وارث جو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، وہ صرف ممبر رسول کے وارث ہیں، یا رسول اللہ کی سیاست، معاشرت، معاملات سب کے وارث ہیں؟ آپ طالب علم، آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، کوئی عام لوگ نہیں آپ بیٹھے ہوئے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی یا عالم دین ممبر رسول کا وارث تو ہے، سیاست رسول کا نہیں ہے، تخت رسول کا نہیں ہے، خلافت رسول کا نہیں ہے۔ یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فلسفہ سیکولرزم کا ہے، یہ فلسفہ کیپٹلزم کا ہے، جس کو آپ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فلسفہ اس کا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے سیاسی بات کر رہا ہے۔ اوہو، مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر سیاسی بات کر رہا ہے، تو ممبر رسول کا صرف وارث یعنی مصلی کی امامت تک ہے۔ آپ طلبہ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ استاد محترم جامعہ رحمانیہ میں میرے بھی استاد رہے ہیں، تو ان کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر اخلاص اور الہیت پیدا فرمائے، اور جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے مقاصد ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے۔ جو بات آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود تھی، جو بات میں کہہ رہا تھا استاد گرامی کے آنے سے پہلے، وہ یہ تھی کہ کیا آپ اور میں صرف سرمایہ دارانہ نظام سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں کہ آپ اور میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر کوئی بندہ سیاسی بات نہ کرے؟ سیاست کس کا کام ہے؟ سیاست جی چوروں کا، لٹیروں کا، فراڈیوں کا کام ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے اپنی وراثت میں صرف مصلی چھوڑا ہے کہ ریاست بھی چھوڑی ہے، عدالت بھی چھوڑی ہے، معاملات، معاشرت بھی چھوڑی ہے؟ یہ تو وہی حضرت شعیب کی قوم کی بات ہوگی کہ اپنی نمازوں کو اپنی مسجدوں تک رکھ، بازار میں نہ لا۔ اور آج بھی اسلام کے خلاف سب سے بڑا جو کفار کو خوف و خطر ہے وہ یہی ہے، آپ اور میں۔ آپ سوچیں کہ آپ سجدہ کریں، اس میں 1000 دفعہ تسبیح پڑھ لیں، کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اللہ اللہ کے نعرے لگاتے رہیں دن بھر رات، کسی نظام کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ تسبیح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں، پوری دنیا عالم کفر کے ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا زور عبادات کے اوپر ہے۔ عبادات میں بھی ہونا چاہیے، ذاتی تزکیہ نفس پہ زور ہونا چاہیے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی پوری زندگی اسی مشن میں ہے کہ میں سجدہ کر کے اللہ اللہ پڑھتا رہوں، کسی عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جب آپ یہ کہیں گے یہ جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو دین ہے، میں معاشرے کے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہوں، بازار کے اوپر رسول اللہ کا دین آئے، سیاست میں رسول اللہ کا دین آئے، ریاست میں رسول اللہ کا دین آئے، تخت رسول کے اوپر کم از کم ایسا حاکم بیٹھے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھا سکتا ہو، جو خطبہ جمعہ تو دے سکتا ہو۔ ہم نے مغلوں کے خلاف کتنی باتیں سنی ہیں، مغل بادشاہ جن کو ہم بڑا برا سمجھتے ہیں اور جن کے خلاف یہاں پہ بڑا پروپیگنڈا ہے اور حقیقت بھی ہے، جو ان کی حرکات تھیں ان میں سے کچھ حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا وہ امامت کرایا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کو صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا امام بھی؟ حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی، یہ صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ آپ کو مدارس میں اس لیے آپ کے والدین نے نہیں بھیجا کہ آپ صرف مصلی کے امام بنے۔ علماء کا جو کردار ہے، علماء کی جو ذمہ داریاں، علماء کی ڈیوٹی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ رہنما ہیں، وہ مقتدا ہیں، وہ پیشوا ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ امام بننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نواز شریف زندہ باد یا عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے نہیں آئے۔ ایک عام مسجد کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ تو ایک عالم دین کو کیا سیکولر جماعتوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ آپ تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ اخذ کریں۔ کتنے تھے بدر میں؟ 313-14 ہی تھے نا؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مداہنت کا رویہ کفار سے اپنا لیا تھا؟ آپ کو اور مجھے اپنی یہ فکری اصلاح بھی کرنی چاہیے، فکری طور کے اوپر، کہ ہم کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے،
ہمیں اگر ہمارے والدین نے مدارس کے سپرد کیا تو مدارس کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی سیاسی جماعت کے پیچھے لگا دیں. آپ خود رہنما ہیں, آپ خود امام ہیں. اگر آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہاں ریاست کی ذمہ داریاں بھی ہم نے اٹھانی ہیں, سیاست کی ذمہ داریاں بھی ہم نے اٹھانی ہیں, معاملات بھی ہم نے چلانے ہیں, تو پھر آپ کی یہ جو دین کی تعلیم آپ نے حاصل کی وہ بالکل ضائع نہیں ہوگی. اقامت دین کی جد و جہد آج آپ شروع کر دیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یار فلانی جماعتیں جو ہیں صرف اقامت دین ہے, صرف اقامت دین کی بات نہیں, لیکن اقامت دین بھی تو دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. آپ ابھی رسول اللہ کی دین کو معاشرے پہ نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں, حدود اللہ کو صرف نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں, عالم کفر آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور ایک بات کر کے میں استاد گرامی سے ملتمس ہوں گا کہ وہ آپ کی بھی ذہنی کچھ تربیت کریں اور اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں. مجھے ایک بات بتلائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو عالم کفر اقامت دین کی تحریکوں سے خائف ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کے نظام کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کی ایک وجہ کے اوپر غور کریں. بہت مختلف آپ کے ذہن میں وجوہات آئیں گی, لیکن ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ رسول اللہ جو دین لے کے آئے ہیں وہ خالق نے نازل کیا کہ مخلوق نے بنایا. ہمارا دین خالق کا بنایا ہوا دین ہے, ہمارا یہ کلیم ہے, ہم سب مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, اور انہوں نے جو سرمایہ دارانہ نظام, سوشلزم, اشتراکیت وغیرہ جتنے نظام ہے, کمیونزم, یہ کس نے بنائے ہیں؟ مخلوق نے. خالق کا نظام جب بھی معاشرے میں آتا ہے, یہ اصول یاد رکھیے, خالق کا نظام, اللہ کو مخلوق کا پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے مخلوق نے کس نظام سے ٹھیک ہونا ہے. خالق کا نظام جب بھی معاشرے میں آئے گا, معاشرے میں امن آئے گا, معاشرے میں معیشت ترقی کرے گی, معاشرے میں ایسا خود احتسابی کا نظام ہوگا. اساتذہ بیٹھے, آپ پوچھ لیجئے کہ حدود اللہ کے بڑے بڑے جرائم میں رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حد رجم کبھی بھی گواہوں کی شہادت پہ نہیں لگی. کیسے لگی ہے؟ مائدہ اسلمی آ کے اقرار کر رہے ہیں, شبیبہ غامدی آ کے اقرار کر رہی ہیں. ایسی خود احتسابی, ایسا سسٹم کہ رسول اللہ کا دین, یہ خالق کا دین ہے, معاشرے پہ نافذ ہو جائے تو گواہوں کے ذریعے حدود اللہ قائم نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے میں اسی دنیا میں اپنے جرائم سے پاک ہو کے کیوں نہ رب کے پاس بھیجوں, خود پیش کر دیتے اپنے آپ کو. خود احتسابی کی یہ کیفیت ہے. یعنی معاشرے سے اللہ کا نظام جب بھی آئے گا معاشرے سے زنا ختم ہوگا. یہ کلیہ ہے, یہ ایک فارمولہ ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ دو ہائیڈروجن کے ایٹم ہو, ایک آکسیجن کا ایٹم ہو, تو کیا ہمیشہ ہوگا؟ پانی بن جائے گا, H2O. جب بھی ہائیڈروجن کے دو ملیں گے, آکسیجن کا ایک ملے گا, پانی. نتیجہ سیم. جب بھی اللہ کا نظام دھرتی کے اوپر آئے گا, امن آئے گا, سکون آئے گا, معیشت ترقی کرے گی. صرف پورا عالم کفر اس وجہ سے اس کو ریزسٹنس کرتا ہے, حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے, وہ اسلام کی خوبیاں اپنے نظام میں اپنا کر, پاکستان والے بھی قتل کے بدلے میں کیا سزا ہے؟ پھانسی. قتل کے بدلے میں قتل ہے, لیکن یہ نہیں کہیں گے یہ شرعی سزا, قصاص نہیں کہیں گے. ایسی اسلام سے چیڑ ہے, ایسی الرجی ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل تو کر رہے ہیں لیکن اس کو قصاص نہیں کہیں گے. یہ ایک الرجی ہے. اور یہ وہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی نظام خالق کے نظام کے تحت آ کر اگر اس نظام کو اپنا لیا جائے گا تو معاشرے سے زنا, چوری, رشوت ختم ہو جائے گی, معیشت ایسی ترقی کرے گی. یہ تو بعض احادیث ایسی ہیں کہ 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہے, برکت والی, عذاب والی نہیں کہ جس سے فصلیں تباہ ہوں, برکت والی جس سے فصلیں لہلہائیں, وہ بارش ہوتی رہے تو اتنی برکت نازل نہیں ہوتی جتنی اللہ کی ایک حد زمین پہ قائم کرنے سے ہوتی ہے. ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے. ہم نے 1400 سال پہلے یہ تجربہ کیا. آج کل کا جو سیکولر معاشرہ یا سرمایہ دارانہ معاشرہ وہ آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے یہ سسٹم آیا تھا تو چل گیا, 1200 سال پہلے بھی چلا, 1000 سال پہلے بھی چلا. آج دیکھ لیجئے, آج سے صرف 100 سال قبل آپ خلیجی ممالک کی جتنی ریاستیں ان کا جائزہ لیں, سعودی عرب کا جائزہ لیں. حدود اللہ ایک جز ہے, اسلامی نظام کا صرف ایک جز ہے, پورا اسلامی نظام نہیں ہے. انہوں نے ایک جز کو نافذ کیا.
آج گوگل موجود ہے، اٹھائیے سرچ کر لیجئے، آج بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر اتنی خوبی ہے، ایسا کلیہ اور قاعدہ مستحکم ہے کہ نیو یارک میں ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نا، ایک دن میں، سعودی عرب میں پورے سال میں نہیں ہوتے، صرف ایک جز کی وجہ سے، صرف ایک جز کی وجہ سے۔ تو یہ وہ نظام ہے، اگر رائج ہو جائے تو نتیجہ ہر دفعہ سیم نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا تب یہ رزلٹ آیا تھا اب نہیں آئے گا، یہ کلی ہے، یہ فارمولا، ہمیشہ اس کا نتیجہ سیم آئے گا۔ تو آپ سب ساتھی جب مدارس سے فارغ ہو، آپ اقامت دین کی جد و جہد اپنے ذہن میں رکھے ہو۔ جہاں تک میں نے کہا کہ رزق حلال کمانے کے جو ذرائع ہیں، اس کے اندر بھی اپنی 20 سے زیادہ جو راہیں ہیں ان میں سے ایک کو متعین کیجئے، جی میرے میں ترجمے کی صلاحیت ہے، میں حدیث کا استاد اچھا بن سکتا ہوں، میری نحو صرف اچھی ہے، میں اس کا مدرس بن سکتا ہوں، میں اسکول کا ٹیچر بن سکتا ہوں، میرا ایپٹیچیوڈ ہے پروفیسر بننے کا، میرا ایپٹیچیوڈ ہے امام مسجد بننے کا، میرا ایپٹیچیوڈ ہے میں عوامی خطیب بن سکتا ہوں۔ یہ مختلف ڈائمینشن ہیں جن کے ذریعے آپ رزق کو صرف کمائیں، لیکن زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی ہونی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔